کی ساری بیویاں ہماری کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں اس کے امتیوں کی مائیں ہیں۔ پہلی ماں کون سی تھی؟ حضرت خدیجہ، اس پر بھی تفصیل سے بات ہوئی۔ دوسری حضرت سودا، تیسری حضرت عائشہ، پھر حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی، پھر حضرت زینب بنت خزیمہ، پھر حضرت ام سلمہ، پھر حضرت زینب بنت جہش، پھر حضرت جویریہ، پھر حضرت ام حبیبہ، پھر حضرت صفیہ، پھر حضرت میمونہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 11۔ بیعت وقت آپ کے نکاح میں 9 بھی رہی، اور یہ آپ کی خصائص میں تھا، امتی کو بیعت وقت 4 سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کچھ نبی کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی کی بہت سی اپنی ذاتی خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ کو زیادہ نکاح کی اجازت تھی۔ اور 2 جو کنیزیں ہیں، ماریہ قبطیہ اور ریحانہ، تو ان میں بہت ممتاز جو ہیں، امہات المومنین میں جو بہت ممتاز اور بڑی حیثیت والی اور حضور علیہ السلام کے ہاں بہت ہی درجے والی، وہ پہلی بیوی خدیجہ اور تیسری بیوی حضرت عائشہ، ان کا بہت بڑا مقام۔ ویسے اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم از کم کتنے نبی بھیجے؟ کم و بیش 1,24,000۔ یہ سارے کے سارے پاک، صاف، مقبول، محبوب ترین نبی سے تو بلند درجہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ 1,24,000 نبی، پھر ان تمام نبیوں کے امتی جو ان کے صحابی تھے، نبیوں کے ساتھی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کو دیکھیں، 1.5 لاکھ کے قریب تعداد، 1,40,000 کے قریب حضور علیہ السلام کے صحابہ، ان کا مقام۔ پھر امت کے اندر تابعین دیکھیں، پھر تبع تابعین دیکھیں، پھر ائمہ دیکھیں، مجتہدین دیکھیں، فقہاء دیکھیں، محدثین دیکھیں، مفسرین دیکھیں، اولیاء کرام دیکھیں، بزرگان دین دیکھیں، تو مردوں میں سے تو بہت مقبول ترین اور معزز ترین اور شاندار اپنا ریکارڈ رکھنے والے وہ تو لاکھوں میں ہیں، کروڑوں میں ہیں، لیکن خواتین میں وہ چند ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات ذہن میں رہے گی نا، خواتین میں چند ہیں کہ ایک مریم بنت عمران کی بیٹی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور ایک فرعون کی بیوی آسیہ، اور ایک میری بیوی خدیجہ، اور ایک میری بیٹی فاطمہ۔ ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یہ تمام جہان، تمام کائنات کی عورتوں میں سے افضل ہیں۔ یہ خیر و نساء ان کو کہا گیا، دنیا بھر کی عورتوں میں سے بہترین عورتیں یہ 4، مریم، آسیہ، خدیجہ اور فاطمہ۔ اور ان میں سے بہت ساری احادیث میں حضرت عائشہ کا نام بھی آتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ۔ پوچھا مردوں میں سے؟ فرمایا عائشہ کے ابو کون تھے؟ ابو بکر، باپ صدیق، بیٹی صدیقہ، عائشہ صدیقہ۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ یا عائش، نام کیا ہے؟ عائشہ، محبت سے کبھی کبھی فرماتے یا عائش، اے عائش، جبریل آئے ہیں، وہ تجھے سلام پیش کر رہے ہیں۔ جبریل آئے ہیں اور تجھے سلام پیش کر رہے ہیں۔
امت میں اس پر تمام علماء کا فقہاء کا اتفاق ہے کہ امت میں سب سے بڑی فقیہہ، سب سے بڑی عالمہ، اس امت کی سب سے بڑی فقیہہ اور عالمہ عورت جو ہے وہ حضرت عائشہ ہے۔ بہت کم سنی کے اندر 9 سال کی عمر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا اور رخصتی ہوئی۔ حضور علیہ السلام کے عقد میں آئیں، اور دیکھیں یہ حدیث میں نے پہلے بھی آپ کو بیان کی ہے، دوبارہ دہرا دیتا ہوں مفہوم اس کا، کہ حضور نے فرمایا نہ میں نے اپنا کوئی نکاح اپنی مرضی سے کیا، نہ اپنی بیٹیوں کا نکاح اپنی مرضی سے کیا، اپنے بھی نکاح وحی کے ذریعے سے کیے اور اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی وحی کے اشارے سے کیے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا یہ نکاح حضرت عائشہ بھی، یہ بھی بذریعہ وحی، بلکہ اس کے اندر ایک قدم آگے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اریتو کی، میں سویا ہوا تھا اور خواب کے اندر مجھے جبریل آئے، جبریل کے ہاتھ میں ریشم کا ایک کپڑا تھا، اس کپڑے کے اندر ایک تصویر تھی، تو میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل کہنے لگے آپ کی زوجہ۔ وہ تصویر دیکھی وہ عائشہ کی تھی، عائشہ اس وقت کامسن تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ خواب مجھے دوسری رات بھی آیا اور یہ خواب مجھے تیسری رات بھی آیا، اور تینوں رات جبریل ہی خواب میں آتے رہے اور تینوں رات وہی ریشم کے رومال کے اندر، کپڑے کے اندر وہی تصویر لے کر حاضر ہوتے رہے۔ تو یہ اس نکاح کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نکاح کا اشارہ صرف ایک وحی کے ذریعے نہیں، بلکہ اس نکاح کی باقاعدہ تصویر بھی دکھائی گئی اور حضور علیہ السلام کو نیند کے اندر اس کی بار بار بشارت بھی کرائی گئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کی براءت کے اندر یہ آیتیں ہیں۔ ہماری اس ماں پر بھی تہمت لگی تھی۔ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک سفر تھا جنگ سے، غزوہ بنی مستلق، غالباً اس سے واپسی کا سفر تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ بھی تھی۔ صحابہ کرام نے قافلے کے ساتھ حضور علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور رات کا وقت تھا، پھر وہاں سے چلنے کا حکم دیا۔ جب پڑاؤ کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ، وہ جو اونٹ کے اوپر ایک حوض رکھا ہوتا ہے، ڈولی سی رکھی ہوتی ہے اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے وہ اونٹنی پر رکھنے کے لیے ایک ڈولی رکھی ہوئی تھی، آپ اس پر بیٹھ جایا کرتے۔ آپ وہاں سے نکلی، قضائے حاجت کے لیے گئیں، جب وہاں قضائے حاجت کے لیے گئیں تو حضرت عائشہ کا ہار ٹوٹ گیا۔ وہ ہار اکٹھا کرتے کرتے کچھ دیر لگ گئی، جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، اور انہوں نے ڈولی صحابہ کرام کی جن کی ڈیوٹی تھی انہوں نے ویسے ہی اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دی، کیونکہ حضرت عائشہ کا وزن بہت کم تھا، پتہ نہیں چلا اس میں عائشہ ہیں یا نہیں ہے۔ وہ اونٹنی کے اوپر رکھ دی اور وہ چلتے بنے، اور حضرت عائشہ گھبرا گئی، رات کا وقت ہے، تو وہیں بیٹھ گئی کہ اب اگر جب انہوں نے دیکھا کہ میں اس ڈولی میں نہیں ہوں تو واپس آئیں گے، مجھے تلاش کریں گے، اگر میں ادھر ادھر گئی تو کہیں پریشان نہ ہو، تو حضرت عائشہ وہیں بیٹھ گئیں اور وہیں نیند آ گئی، رات کا وقت تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیچھے سے آ رہے تھے اور حضور علیہ السلام نے ان کو اسی مقصد کے لیے نامزد کیا ہوا تھا، منتخب کیا ہوا تھا کہ تم نے قافلے کے پیچھے آنا ہے تاکہ قافلے میں کوئی رہ جانے والی چیز، کوئی اور مسئلہ ہو تو وہ تو اس کی نگرانی کرتا آئے گا پیچھے سے۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ صبح ہونے والی ہے، رات کا آخری وقت ہے، کہ یہ کون لیٹا ہوا ہے، انہوں نے پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھ رکھا تھا، تو دیکھا یہ تو عائشہ ہے، دیکھتے ہی کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیا ہوا، یہ حضور علیہ السلام کی زوجہ یہ کہاں رہ گئی اکیلی یہاں؟ تو حضرت عائشہ نے ان کو دیکھ کے فوراً پردہ کیا، تو انہوں نے اپنا اونٹ آگے کیا، حضرت عائشہ کو
اشارہ کیا کہ آپ اونٹ پر بیٹھ جائیں۔ حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہوئیں اور پھر وہ آگے اونٹ کی نکیل پکڑتے پکڑتے تیزی کے ساتھ قافلے کے ساتھ جا ملے۔ یہ واقعہ ہے، اصل حقیقت یہ واقعہ ہے۔ اور یہاں ہوا کیا، جو منافقین کا بڑا تھا، سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے یہ بات کر دی کہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، عائشہ غلط ارادے سے، غلط نیت سے، معاذ اللہ بدکاری کی نیت سے پیچھے رکی تھی، اور اس کے صفوان کے ساتھ کوئی تعلقات تھے، اور اس تعلقات کے اندر آ کر یہ وہاں رکی تھی، اور انہوں نے آپس میں جو الفاظ ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے کیے ناجائز تعلقات قائم کیے ہیں۔ یہ بات جب چلی اور چلتے چلتے ایک سے دوسرے کو تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، چلتے چلتے حضور کے کانوں میں بھی پہنچ گئی کہ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت مدینے میں پہنچ چکے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان، اور جب گھر تشریف لاتے تو گھر میں بھی زیادہ حضرت عائشہ سے بات چیت نہیں کرتے، سلام کلام کرتے، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، بس اتنا پوچھتے۔ بیوی کو پتہ چل جاتا ہے خامد کے موڈ کا، جس طرح خامد کو بیوی کے موڈ کا پتہ چل جاتا ہے، بیوی کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ آج خامد کا موڈ ٹھیک ہے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو یا خفا ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ جب تو عام حالات میں خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم، میرا نام لیتی ہے قسم کے اندر، اور جب کچھ خفا ہوتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، رب ابراہیم کی قسم۔ تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج کوئی بات ہے، کوئی گڑبڑ ہے، مسئلہ آج کوئی خفا ہے، تو اس سے اندازہ لگا لیتا ہوں۔ تو اس طرح حضرت عائشہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میرے شوہر کا، میرے خامد کا، آقا کا میرے ساتھ مزاج صحیح نہیں ہے، تو پریشان اور بہت زیادہ تکلیف، اذیت کے اندر۔ اب ایک عورت وہ حضرت عائشہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے گئی، وہ اپنے ہی بیٹے کو بددعا دے رہی، عائشہ مستہ برباد ہو جائے، مسلمان تھا، صحابی تھا۔ تو حضرت عائشہ نے اس اماں کو کہا اماں یہ کیا کر رہی ہے، تو اپنے بیٹے کو جو صحابی رسول ہے، بہت نیک آدمی ہے، اس کو کیوں بد دعائیں دے رہی ہے؟ وہ بی بی کہنے لگی عائشہ تجھے نہیں پتا، یہ میرا بیٹا مستہ اور حسان اور ایک عورت حمنہ یہ تیرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور لوگوں نے تیرے بارے میں کیا شہرت پیدا کر رکھی ہے مدینہ کے اندر۔ اس وقت حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے پتا چلا کہ میرے بارے میں تو ایک باقاعدہ الزام اور بہتان لگایا گیا ہے، جس کو عام کر دیا گیا ہے، لوگوں کے کانوں میں اس کو پہنچا دیا گیا ہے، اور میرے متعلق یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میں تو سن کر حیران پریشان اور سمجھ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج میرے ساتھ اس لیے، اور ایک مہینہ گزر گیا، اور پھر میں نے رسول اللہ سے اجازت دی، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں، ابو بکر کے گھر چلی جاتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے چلی جاؤ، خامر روکتا بھی تو ہے اپنی بیوی کو۔ انہوں نے فرمایا چلی جاؤ کوئی بات نہیں۔ تو حضرت عائشہ اپنے اماں کے پاس آئیں، ابو ان تک تو بات پہنچ چکی تھی پہلے ہی کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ ماں نے تسلی دی کہ بیٹا آپ جیسی خواتین پر ایسے الزامات لگ جاتے ہیں، حسد کرنے والے ایسا کر دیتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں بیٹی، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تسلی دیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پہلا روز دن رات مجھے روتے ہوئے گزر گیا، دوسرا دن اور رات مجھے روتے ہوئے گزر گیا، 2 دن یوں ہی رونے دھونے کے اندر گزر گیا، بخار انتہائی شدید تیز ترین۔ اور میں نے اپنے خامن سے جب وہ ہمارے گھر میں تھے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں، آپ کچھ بتائیں کہ میں ایسی نہیں ہوں۔
حضور علیہ السلام پھر خاموش۔ اب کہا کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی بات آ نہیں جاتی، کوئی واضح حکم، کوئی واضح پیغام آ نہیں جاتا، اس وقت تک میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ صحابہ سے مشورہ کیا، چیدہ صحابہ سے، تو اس وقت حضرت انس کا جواب بھی ٹھیک تھا، اور صحابہ جو تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے تئیں جواب دیے، لیکن ان کے جوابات جو تھے وہ بہت زیادہ مضبوط اور مدلل اور اتنے وزنی نہیں تھے جتنا مدلل اور وزنی جواب حضرت عمر نے دیا۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا، اے عمر بتا عائشہ کے بارے میں تیرا کیا ارادہ ہے، وہ کیسی ہے؟ حضرت عمر نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائے کہ یہ عائشہ کا نکاح آپ نے خود کیا تھا یا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا تھا؟ فرمایا کہ ہوا تو اللہ کی مرضی سے۔ تو یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کسی فاحشہ اور بدکارہ عورت کو آپ کے لیے منتخب کریں گے؟ فرمانے لگے نہیں۔ تو بڑے پرجوش انداز میں فرمایا کہ یہ منافق ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ غلط لوگ ہیں جو عائشہ پر الزام تراشی کر رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، بہتان باندھ رہے ہیں، میں ان کو نہیں مانتا اور ان کی کسی دلیل کو نہیں مانتا۔ یہ صحابی رسول کی بیٹی اور آپ کی زوجہ کے خلاف بہت برا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ جو بندہ ہوتا ہے وہ بندہ احسان۔ جب حضرت عمر شہید ہوئے اور زخمی حالت میں تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جا عائشہ کے پاس اور جا کر پوچھ کہ عمر بھی وہیں دفن ہونا چاہتا ہے جہاں محمد رسول اللہ اور ابو بکر صدیق دفن ہے۔ وہ جنت کا ٹکڑا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں دفن ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو فیصلہ کرتے کرتے یہ ذہن میں آ گیا، رکھی تو جگہ میں نے اپنے لیے ہے، لیکن عمر نے میری صفائی بھی دی ہوئی ہے، عمر نے میری صفائی بھی دی ہوئی ہے، وہ بڑے پرزور طریقے سے دی ہوئی ہے۔ عمر کے اسلام پر بڑے احسانات ہیں۔ میرے بیٹے کو کہا کہ میں اجازت دیتی ہوں کہ وہ میرے حجرے میں، وہ حجرہ کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا، اور حضور کی حدیث ہے، اور عائشہ کا حجرہ جو ہے وہ جنت کا کیا ہے؟ ٹکڑا۔ وہ تو زندگی کے اندر ہی جنت میں رہی ہیں، اور اسی کے حجرے کے اندر ہی تو حضور علیہ السلام اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر مدفون ہیں، وہی تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر جب یہ کیفیت، یہ پریشانی، یہ بیماری حد سے بڑھ گئی تو حضور علیہ السلام گھر میں تھے، وہی نازل ہو گئی اور یہ آیات نازل ہوئی حضرت عائشہ کی برات کے بعد۔ اور اس موقع پر جب کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا، کوئی کھل کر حضرت عائشہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا تھا، اور ان کی آواز سے آواز نہیں مل رہی تھی، تو حضرت عائشہ نے بھی میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یعقوب نے اپنے معاملہ صبر کرتے ہوئے اللہ پر چھوڑا تھا، میں بھی چھوڑتی ہوں، کیونکہ اصل سپریم کورٹ وہ ہے، اصل انصاف وہاں سے آئے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی سے لڑ پڑو، جھگڑا ہو جائے، کسی کے ساتھ طلب کلامی ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، جو یہ کہہ دے نا کہ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، اس سے ڈرو، اس سے معافی مانگ لو، کوئی بھی بات ہو اس سے ہاں جو تکرار ہے، جھگڑا ہے، لڑائی ہے، دوسرے سے جو تمہارے مقابلے میں کھڑا ہے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کمزور ہے اگر وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں خاموش سے ڈر جاؤ، اور جو یہ کہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں اس سے ڈر جاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں۔ وہی آ گئی تھوڑی دیر کے بعد ہی حضور علیہ السلام نے وہ آیتیں پڑھ کے سنائی، حضرت عائشہ خوش ہو گئی۔ تو حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان کہنے لگی بیٹی اٹھو اپنے خامد کا شکریہ ادا کرو۔ کہنے لگی میں اللہ کے علاوہ کس کا شکر ادا کروں، اور اس نے ہی میری براعت اور میری پاکی کو، میری طہارت کو بیان فرمایا ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر، طہارت کے اندر کہ ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، اور لوگوں کی زبان پر۔ اور یہ ان میں 3 ایسے ہیں، حضرت حسان ابن ثابت جو شاعر ہیں، حضور علیہ السلام کے نعت خوان ہیں، وہ دیکھیں، وہ بھی اس کے اندر شریک ہو گئے تھے یہ گفتگو میں۔ حضرت مصطح وہ بھی صحابی رسول ہیں، حضرت حمنہ وہ حضور علیہ السلام کی جو بیوی ہیں زینب بنت جہش، ان کی بہن تھی حمنہ بنت جہش، وہ بھی شامل ہو گئی۔ جب ایک آواز چلتی ہے، افواہ چلتی ہے، تو لوگ اس سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے حکم ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، جب کوئی بات سنو تو آگے نہ نقل کرنا شروع کر دو، بغیر تحقیق کیے، بغیر پوچھے۔ صحیح بات ہو تحقیق کرو پھر آگے، اور خاص کر جب کوئی ایسی بات ہو اس کو تو نقل ہی نہ کرو جب تک مکمل تحقیق نہ ہو جائے۔ تو پھر ان پر حد لگی، ان پر حد لگائی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور سفر میں تھی۔ اب ہم وضو کرتے ہیں نا، وضو اگر پانی نہ ملے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تیمم۔ تو تیمم حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھے، ایسا ہی واقعہ، بالکل ایسا ہی واقعہ کہ حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لیے گئیں، وہاں حضرت عائشہ نے سمجھا کہ میرا ہار گم ہو گیا، ہار تلاش کرنے لگیں، قافلہ روک لیا کہ میرا یہاں ہار گم ہو گیا ہے، سارے بیٹھ گئے، رات وہیں گزر گئی۔ حضور علیہ السلام ہی سو گئے، صحابہ حضرت ابوبکر کے پاس چلے گئے کہ یہ دیکھیں پھر یہی ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا، پہلے بھی ہار گم ہوا تھا، اب بھی ہار گم ہوا ہے، اللہ ہی خیر کرے۔ تو اب وہاں پانی نہیں تھا، صحابہ کے پاس پینے کے لیے، استعمال کے لیے، وضو کے لیے، طہارت کے لیے پانی نہیں تھا۔ صبح ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق بھی آئے، انہوں نے، ان کی تو بیٹی تھی، انہوں نے آپ کو کچھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کی، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ زیادہ کچھ نہیں کہا میرے باپ نے، کیونکہ رسول اللہ میری گود پہ سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ اس لیے جب پانی نہیں ملا، حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، تو پھر آیت نازل ہوئی فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مَا هِيَ أَوَّلُ برکت یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کے گھر والوں، تمہاری وجہ سے یہ اسلام میں کوئی پہلی برکت نہیں ہے، بار بار برکتیں تمہاری وجہ سے آتی ہیں۔ اور فخر کیا کرتی تھی، ناز کیا کرتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے وہ بیوی ہونے کا اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے کہ جو کنواری تھی، میرے علاوہ ساری بیویاں یا مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں، میں ایک کنواری تھی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہوں کہ جس کے لیے جبریل نے سلام بھی بھیجا ہے۔ میں حضور علیہ السلام کی وہ بیوی ہوں کہ جن کی تصویر شادی سے پہلے حضور علیہ السلام کو دکھائی گئی ہے۔ میں پیغمبر علیہ السلام کی وہ بیوی ہوں کہ جن کے حجرے کو حضور علیہ السلام نے اپنے آخری ایام کے لیے منتخب کر لیا تھا کہ اب میں عائشہ کے حجرے میں ہی رہوں گا۔ میں پیغمبر علیہ السلام کی وہ بیوی ہوں کہ حضور جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو حضور کا سر میری گود میں تھا۔ میں پیغمبر علیہ السلام کی وہ بیوی ہوں کہ جب آپ آخری وقت تھا تو حضور علیہ السلام نے مسواک دیکھی، اور حضور علیہ السلام نے مسواک کرنے کی خواہش ظاہر کی تو مجھے حکم دیا کہ اس کو کچھ چبا کے نرم کر کے دو۔ میں نے چبا کر دی تو حضور علیہ السلام نے وہ مسواک کی تو میرا لعاب اور حضور کا لعاب کیا ہے، ایک ہو گیا، اور وہ بھی آخری دنوں کے اندر۔ فرمایا کہ میں حضور علیہ السلام کی وہ بیوی ہوں کہ جس کے حجرے کے اندر آقا علیہ السلام دفن ہوئے ہیں۔ ہر عورت کا اپنا اپنا گلشن رسالت کے اندر ہر ایک جو کلی ہے، ہر ایک پھول جو ہے، اس کی رنگ، اس کا مہک، اس کی خوشبو علیحدہ علیحدہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کیا ہیں، حضور علیہ السلام کی کون ہے، سب سے لاڈلی پیاری لخت جگر بضعۃ منی، وہ کہنے لگی، عائشہ تو ماں تھی نا،
اور فاطمہ کہنے لگی، ہم عمر تھی، بلکہ حضرت فاطمہ اپنی ماں سے بھی بڑی تھی عمر میں، کہنے لگی عائشہ تو صدیق کی بیٹی ہے اور میں کون ہوں؟ محمد الرسول اللہ کی بیٹی، میں نبیوں کے سردار کی بیٹی ہوں فاطمہ، اور تو لوگوں کے امت کے سردار کی بیٹی ہے، بتا مقام تیرا زیادہ ہے یا میرا زیادہ ہے؟ عائشہ افقہ النساء، بڑی فقیہ، بڑی سمجھدار عالمہ، کہنے لگی تیرے مقام کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن فاطمہ ایک بات اور بھی ہے، کل قیامت کے دن جب جنت میں لوگ چلے جائیں گے اور قیامت کے دن تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، تو جنت میں علی کی بیوی ہوگی اور میں جنت میں حضور علیہ السلام کی بیوی ہوں۔ 2210 کے قریب روایات حضرت عائشہ سے مروی، اور بہت سارے بڑے بڑے فقیہ اکابر صحابہ کرام جب کسی مسئلے کے اندر پھنس جاتے تھے، وہ مشکل میں پھنس جاتے تھے، تو حضور علیہ السلام کی زوجہ سے مسئلہ پوچھنے آیا کرتے تھے، بڑے بڑے اکابر اور بزرگ صحابہ کرام کی استاد بھی تھی۔